بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو میرے چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنے رحمتوں کا سایہ ہمیشہ برقرار رکھے، آمین۔ معزز ناظرین، شیخ عبداللہ اندلسی کا عبرت آموز واقعہ۔ شیخ عبداللہ اندلسی حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے۔ ایک مرتبہ عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس بستی کے اوپر سلیبیں لٹک رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک کنویں پر عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے گئے۔ وہاں کسی لڑکی پر نظر پڑی۔ شیخ کا سینہ وہیں خالی ہو گیا۔ اپنے مریدین سے کہنے لگے، جاؤ واپس چلے جاؤ، میں ادھر جاتا ہوں جدھر یہ لڑکی ہوگی، میں اس کی تلاش میں جاؤں گا۔ مریدین نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے، شیخ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ شیخ تھے جنہیں 1,00,000 حدیثیں یاد تھی، قرآن کے حافظ تھے، سینکڑوں مسجدیں ان کے دم قدم سے آباد تھی۔ انہوں نے کہا، میرے پلے کچھ نہیں جو میں تمہیں دے سکوں، اب تم چلے جاؤ۔ شیخ ادھر بستی میں چلے گئے۔ کسی سے پوچھا، یہ لڑکی کہاں کے رہنے والی ہے؟ اس نے کہا، یہ یہاں کے سردار کی بیٹی ہے، اس سے جا کر ملے۔ کہنے لگے، کیا تم اس لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، یہاں رہو، ہماری خدمت کرو، جب آپس میں موافقت ہو جائے گی تو پھر آپ کا نکاح کر دیں گے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ کو سوروں کا ریوڑ چرانے والا کام کرنا پڑے گا۔ شیخ اس پر بھی تیار ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہاں میں خدمت کروں گا۔ صبح کے وقت سور لے کر نکلتے، سارا دن چرا کر شام کو واپس آیا کرتے۔ ادھر مریدین جب واپس گئے اور یہ خبر لوگوں تک پہنچی تو کئی لوگ صدمہ سے بے ہوش ہو گئے۔ لوگ حیران تھے کہ اے اللہ، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تیری بے نیازی کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ 1 سال اسی طرح گزر گئے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سچے مرید تھے، جانتے تھے کہ میرے شیخ صاحب استقامت تھے۔ سوچا کہ اس معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ ان کے دل میں بات آئی کہ میں جا کر حالات معلوم کروں۔ چنانچہ اس بستی میں آئے اور لوگوں سے پوچھا کہ میرے شیخ کدھر ہے؟ کہا، تم فلاں جنگل میں جا کر دیکھو، وہاں سور چرا رہے ہوں گے۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی امامہ، وہی جبہ اور وہی عصا جس کو لے کر وہ جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، آج اسی حالت میں سور چرا رہے ہیں۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ قریب گئے اور پوچھا، حضرت آپ تو قرآن کے حافظ تھے، آپ بتائیے کہ کیا قرآن آپ کو یاد ہے؟ فرمانے لگے، قرآن یاد نہیں۔ پھر پوچھا، حضرت کوئی ایک آیت یاد ہے؟ سوچ کر کہنے لگے، مجھے ایک آیت یاد ہے۔ پوچھا، کون سی آیت ہے؟ کہنے لگے، جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ پورا قرآن بھول گئے اور صرف ایک آیت یاد رہی جو کہ ان کے اپنے حال سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے کہ حضرت کو صرف ایک آیت یاد رہی۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا، حضرت آپ تو حافظ الحدیث تھے، کیا آپ کو حدیثیں یاد ہے؟ فرمانے لگے، ایک یاد ہے، جو دین کو بدل دے اسے قتل کرو۔ یہ سن کر شبلی پھر رونے لگے تو ساتھ ساتھ انہوں نے بھی رونا شروع کر دی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ روتے رہے اور روتے ہوئے انہوں نے کہا، اے اللہ، میں آپ سے یہ امید تو نہیں کرتا تھا کہ مجھے اس حال کو پہنچا دیا جائے گا۔ رو بھی رہے تھے
اور یہ فقرہ بار بار دہرا بھی رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور ان کی کیفیتیں بھی واپس لوٹا دی۔ پھر بعد میں شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یہ سارا معاملہ کیسا ہوا؟ فرمایا، میں بستی کے قریب سے گزر رہا تھا، میں نے سلیبیں لٹکی ہوئی دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے کم عقل بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری اس بات کو پکڑ لیا کہ عبداللہ، اگر تم ایمان پر ہو تو کیا یہ عقل تمہاری وجہ سے ہے یا میری رحمت کی وجہ سے ہے؟ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے کہ میں نے تمہیں ایمان پر باقی رکھا ہوا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایمان کا وہ معاملہ میرے سینے سے نکال لیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ تم اپنی عقل پر کتنا ناز کرتے ہو۔ تم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیے؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے انہیں محروم کر دیا۔ تم نے عقل اور ذہن کی طرف نسبت کیوں کی؟